السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. बाब का मतलब है कि जब हया ना रहे तो जो मर्जी चाहे कर, जो भी ख्वाहिश हो वो कर सकता है इंसान। عن أبي مسعود البدري مرفوعا: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ کی حدیث نمبر 684 ہے اور صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 6120۔ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور جیسا کہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ یہ پہلے پہل اسلام لائیں اور 2 بار انہوں نے ہجرت کی اور تمام غزوات میں شریک ہوئے، غزوہ بدر اور دوسرے غزوات میں شریک ہوئے۔ پہلی نبوت کی کلام سے لوگوں نے جو آخری بات پائی ہے وہ یہ ہے: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہے کر ڈالو۔ تو شرم اور حیا انسان کا زیور ہے، اور جس طرح سے پھول خوشبو کے بغیر پھول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی طرح سے بے شرم اور بے حیا انسان اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر اور کوئی منزلت نہیں ہے۔ ایک انسان جب شرم و حیا سے مزین ہوتا ہے، اس سے آراستہ ہوتا ہے، تو وہ حرام کاموں سے، برائیوں سے، منکرات سے، یہاں تک کہ جو لایانی اور لغو چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، لایانی مشغولیات ہے، اس سے بھی وہ بچا رہتا ہے۔ انسان اگر اس کا ضمیر زندہ ہے اور اگر اس کے اندر شرم ہے تو وہ بیکار کاموں میں مشغول ہونے سے بھی اس کو شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے، خود سے۔ کچھ لوگ فطرتاً شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو شرم تعلیم کے ذریعہ ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو شرم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم اس کا رزق کھاتے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو ہم جو جی رہے ہیں یا ہمیں جو بھی نعمتیں ہیں وہ اسی کی بدولت ہے، اور ہم ہر ٹائم اس کی نگرانی اور اس کی نگہبانی میں ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام جو اس کی نافرمانی کے زمرہ میں آتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو اس کی معصیت کے دائرہ میں آتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو برا ہے، خواہ وہ زبانی ہو، خواہ وہ قولی ہو، فعلی ہو، یا زبان سے کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی کام اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم محسوس ہونی چاہیے۔ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ہر وقت اس کی نگرانی میں ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں خود سے بھی شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے جو آرگنس ہے اس کے سامنے بھی ہم ذمہ دار ہیں، ہم جواب دہ ہیں، تو ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت ہم برائیوں سے بچ کر، لغویات سے بچ کر، بیکار کاموں سے بچ کر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سماج، معاشرہ میں ہم جس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی سوسائٹی میں ہم جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان تمام سے ہمیں شرم محسوس کرنی چاہیے برائی کرنے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔